تو میرے ساتھ دیکھیے گا مقدس یوحنا کا انجیلی بیان، اس کا پہلا باب اور اس کی 43ویں آیت سے لے کر 51ویں آیت تک۔ پہلے باب کا بالکل آخری حصہ، مقدس یوحنا کا انجیلی بیان، پہلا باب 43ویں آیت سے۔ انجیل شریف میں لکھا ہے، دوسرے دن یسوع نے گلیل میں جانا چاہا اور فلپس سے مل کر کہا، میرے پیچھے ہو لے۔ فلپس اندریاس اور پطرس کے شہر بیت سیدا کا باشندہ تھا۔ فلپس نے نتنیل سے مل کر اس سے کہا، جس کا ذکر موسیٰ نے توریت میں اور نبیوں نے کیا ہے وہ ہم کو مل گیا، وہ یوسف کا بیٹا یسوع ناصری ہے۔ نتنیل نے اس سے کہا، کیا ناصرت سے کوئی اچھی چیز نکل سکتی ہے؟ فلپس نے کہا، چل کر دیکھ لے۔ یسوع نے نتنیل کو اپنی طرف آتے دیکھ کر اس کے حق میں کہا، دیکھو یہ فی الحقیقت اسرائیلی ہے، اس میں مکر نہیں۔ نتنیل نے اس سے کہا، تو مجھے کہاں سے جانتا ہے؟ یسوع نے اسے جواب میں کہا، اس سے پہلے کہ فلپس نے تجھے بلایا، جب تو انجیر کے درخت کے نیچے تھا، میں نے تجھے دیکھا۔ نتنیل نے اس کو جواب دیا، اے ربی، تو خدا کا بیٹا، تو اسرائیل کا بادشاہ ہے۔ یسوع نے جواب میں اس سے کہا، میں نے جو تجھ سے کہا کہ تجھ کو انجیر کے درخت کے نیچے دیکھا، کیا تو اسی لیے ایمان لایا؟ تو ان سے بھی بڑے بڑے ماجرے دیکھے گا۔ پھر اس سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ تم آسمان کو کھلا اور خدا کے فرشتوں کو اوپر جاتے اور ابن آدم پر اترتے دیکھو گے۔ آمین۔ ظہور المسیح یعنی خداوند یسوع مسیح کا ظہور اس دنیا پر کیسے ہوا، یہ حوالہ اس کانٹیکسٹ میں نے اس سیاق و سباق میں آپ کے سامنے پڑھا ہے، لیکن اس حوالے کا جو مرکزی مضمون ہے وہ ہے بشارت، ایوانجلزم، خوشخبری کو، انجیل کو دوسروں تک پہنچانا۔ اور اگر ہم دیکھیں تو یہ اسی انجیلی بیان کے پہلے باب کی 35ویں آیت سے بات شروع ہوتی ہے۔ ہم اس سے پہلے کہ اس بات پر غور کریں، تھوڑا سا فرق میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اناجیلی بیانات میں فرق کیا ہے۔ پہلے 3 اناجیلی بیانات جو ہیں، یعنی متی، مرکس اور لوکا کے انجیلی بیان، ان کو ہم اناجیل متوافقہ کہتے ہیں، یعنی ایک بات پر اتفاق کرتی ہوئی اناجیل۔ اور ان تینوں نے ایک خاص لینس سے خداوند یسوع مسیح کو دیکھا اور انہوں نے اس کو اسی طرح سے پیش کیا۔ لیکن جب ہم مقدس یوحنا کے انجیلی بیان میں آتے ہیں تو وہاں ہمیں کافی فرق نظر آتا، اس لیے اس کو اناجیل متوافقہ میں شمار نہیں کیا جاتا۔ وہاں پر خداوند یسوع مسیح کی زندگی کا بیان ہے، وہ واقعات جو خداوند یسوع مسیح کی زندگی میں ہوئے، یسوع کی تعلیم، یسوع کے معجزے، وہ سب کچھ۔ لیکن جب ہم مقدس یوحنا کی انجیل میں آتے ہیں تو یہاں ہمیں کافی ساری الہیات، تھیولوجی نظر آتی۔ چند بڑے عام سے فرق ہیں اناجیل متوافقہ میں اور یوحنا کی انجیل میں، جو آپ کے سامنے بڑے اختصار کے ساتھ رکھ دیتا ہوں۔ وہ تینوں انجیلیں جو ہیں، جو آپس میں ایک دوسرے سے اتفاق کرتی ہیں، ان میں زیادہ تر یسوع کا وقت ہمیں گلیل میں گزرتا ہوا نظر آتا، اور چونکہ یسوع گلیل میں ہیں تو وہاں کون ہوگا؟ کسان ہوں گے، مچھیرے ہوں گے، مزدور ہوں گے، عام لوگ ہوں گے۔ تو وہاں زبان
یسوع کی بڑی سادہ نظر آتی ہے، لیکن جب ہم یوحنا کے انجیلی بیان میں آتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ یسوع یروشلم میں ہے. زیادہ تر وقت ان کا یروشلم میں ہمیں نظر آتا ہے. یوحنا زیادہ گلیل کی خدمت کو زیادہ بیان نہیں کرتے. اب یروشلم میں کون ہے؟ کاہن ہیں، سردار کاہن ہیں، فریسی ہیں، ربی ہیں، کلام کے جاننے والے، شرع کے عالم ہیں. تو جب خداوند یسوع مسیح ان سے بات کرتے ہیں تو یسوع کا لہجہ، یسوع کی زبان بالکل مختلف ہوتی ہے. گلیل میں ہمیں تمثیلیں نظر آتی ہیں، یوحنا کے انجیلی بیان میں ہمیں کوئی تمثیل نظر نہیں آتی، بلکہ بحث نظر آتی ہے، مباحثہ نظر آتا ہے. خداوند یسوع مسیح عالموں سے، یہودی عالموں سے بحث و تمیز کر رہے ہیں. اس کے بعد کسی نے بڑی خوبصورت بات ایک کی. یوحنا کا انجیلی بیان تقریباً پہلی صدی کے آخر میں لکھا گیا، سن 90 عیسوی کے ارد گرد اس کو لکھا گیا، جبکہ باقی تینوں انجیلی بیانات 50 سے 60 کی دہائی میں وجود میں آ چکے تھے. تو کسی ایک ماہر الہیات نے بڑی خوبصورت بات کی کہ یوحنا نے فل ان دا بلینکس کیے. انہوں نے جو چیزیں بیان کی تھیں یوحنا ان کو بیان نہیں کرتے. جو یوحنا کے خیال میں ان کو لکھنی چاہیے تھی نہیں لکھی، یوحنا ان چیزوں پر زیادہ غور کرتے ہیں. چہروں سے لگ رہا ہے بور ہو رہے ہیں، کوئی کلاس شروع ہو گئی. تو کیا فرق ہے؟ سینیریو کا فرق ہے. متوافقہ اناجیلی بیانات جو ہیں وہ گلیل کے گرد گھومتے ہیں. اسی طرح سے وہاں پر عام لوگ ہیں، وہاں پر عام زبان میں یسوع بات کرتے ہیں، تمثیلوں میں بات کرتے ہیں. یوحنا کی انجیلی بیان میں خداوند یسوع مسیح کا زیادہ تر وقت ہمیں یروشلم میں گزرتا ہوا نظر آتا ہے. عالموں سے بحث کرتے ہیں، مشکل زبان استعمال کرتے ہیں جو کئی دفعہ ان کی سمجھ میں بھی نہیں آتی. خداوند یسوع مسیح کے زمینی خدمت تقریباً 3 سال کی تھی، اور ان 3 سالوں کو مختلف نام دیے گئے ہیں. پہلا سال گمنامی کا سال کہلاتا، یعنی یسوع اتنے زیادہ مشہور نہیں ہوئے تھے. آبسکیورٹی، پوشیدہ، ان کی خدمت تو تھی لیکن زیادہ تر پوشیدہ تھی. جو دوسرا سال ہے خداوند یسوع مسیح کا، وہ شہرت کا سال کہلاتا، the year of popularity. اور اس میں ہمیں خداوند یسوع مسیح کے پیچھے ہجوم کے ہجوم چلتے ہوئے نظر آتے ہیں، بھیڑ، اور لوگ ان کی پوشاک چھونے کے لیے بے چین ہیں اور ان کی تعلیم کو سننے کے لیے آتے ہیں. اور پھر آخری سال دکھ کا سال کہلاتا ہے، دکھوں کا سال، پیشن، the year of passion، جس میں خداوند یسوع مسیح یروشلم کا رخ کرتے ہیں اور پھر وہ اپنی موت کی طرف سفر کرتے ہیں. اناجیل متوافق کا یعنی متی، مرکس اور لوکا پہلے سال کا ذکر نہیں کرتے. وہ ڈائریکٹلی خداوند یسوع مسیح کی خدمت کو گلیل سے شروع کرتے. یوحنا، صرف یوحنا کا انجیلی بیان ایسا ہے جس میں ہمیں خداوند یسوع مسیح کی خدمت کا پہلا سال نظر آتا ہے، بہت چھوٹا، بہت اختصار کے ساتھ، لیکن پھر بھی ہمیں نظر آتا ہے. اور یہ شروع ہوا خداوند یسوع مسیح کے بپتسمے سے. اس کے بعد خداوند یسوع مسیح یہودیہ میں ہی رہ گئے اور دریائے اردن کے کنارے انہوں نے بھی بپتسمہ دینا شروع کر دیا. تیسرے باب میں اگر آپ جائیں گے یوحنا کے انجیلی بیان کے
تو وہاں آپ کو نظر آئے گا کہ یوحنا کے شاگردوں اور یسوع کے شاگردوں میں جھڑپ ہو گئی کہ کون زیادہ بپتسمے دیتا ہے۔ تو یوحنا ہمیں خداوند یسوع مسیح کی خدمت کو دریائے اردن کے پار یہودیہ کے علاقے سے شروع ہوتا ہوا دکھاتا ہے۔ یہ آپ کو ان تینوں اناجیلی بیانات میں نہیں ملے گا، اور یہ جو میں نے حوالہ پڑھا ہے آپ کے سامنے، یہ بھی خدمت کے اس پہلے سال میں سے ہی لیا گیا۔ اچھا، ہم بڑے گن گاتے ہیں زبدی کے بیٹوں کے، ہم بڑے گن گاتے ہیں پترس کے اور اس کے بھائی اندریاس کے، متی کے، کہ یسوع نے بلایا، سارا کاروبار چھوڑ کے اس کے پیچھے چل پڑے۔ کتنے اچھے لوگ تھے۔ لیکن یوحنا ہمیں بتاتے ہیں کہ جب یسوع نے گلیل میں بلایا تھا، اس سے پہلے ملاقات یہودیہ میں ہو چکی تھی۔ وہ جان چکے تھے کہ یہ مسیح ہے، اس لیے جب یسوع نے ان کو بلایا تو وہ چپ چاپ اٹھ کر پیچھے چل پڑے۔ تو میں اس کو کہتا ہوں ہمیشہ، آج بھی ہے وہ کلب، میں اس کو سیکرز کلب کہتا ہوں، متجسس لوگوں کا کلب، ڈھونڈنے والے متلاشی لوگوں کا کلب۔ دانیل نبی کی نبوتوں کے حوالے سے جب یسوع کا ظہور ہوا تو لوگ انتظار میں تھے کہ اب وقت پورا ہو گیا ہے۔ وہ 1 ہفتے یعنی 1 سال جو تھے وہ پورے ہو گئے ہیں، اور اب مسیح نے آنا ہے، اور لوگ انتظار میں تھے۔ لوگ اپنے آپ کو تیار کر رہے تھے کہ کب مسیح آئے گا اور اپنی بادشاہی کو قائم کرے گا۔ تو جب انہوں نے سنا کہ ایک شخص ہے یوحنا نام کا، اس نے اپنی خدمت شروع کر دی ہے یردن کے پار، اور وہ لوگوں کو بپتسمے دیتا ہے، تو انہوں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے یہی مسیح ہو۔ تو یہ گلیل کے مختلف علاقوں سے یہ جوان جو تھے، جو متلاشی تھے، جو سیکرز تھے، یہ سب کے سب یہودیہ میں آ گئے تاکہ پتہ کر سکیں کہ کیا یوحنا مسیح ہے یا نہیں ہے۔ لیکن یوحنا تو ایسا نیک آدمی تھا، اس نے کہا میں نہیں ہوں بھائی، میں تو اس کی جوتی کا تسمہ کھولنے کے لائق بھی نہیں، میرے بعد جو آتا ہے، یاد ہے پچھلے مہینے ہم نے اس حوالے پہ بات کی تھی، میرے بعد جو آتا ہے وہ مجھ سے زوراور ہے۔ لیکن یوحنا نے صرف اتنا کام نہیں کیا، یوحنا نے اپنے شاگرد بھی یسوع کے پیچھے لگا دیے۔ میں نے کہا کہ 35ویں آیت سے لے کر، پہلے باب کی 35ویں آیت سے لے کر بشارت کا مضمون شروع ہو جاتا ہے، ایونجلزم کا مضمون شروع ہو جاتا ہے۔ کیا ہوا؟ 35ویں آیت دیکھیں اگر، دوسرے دن پھر یوحنا اور اس کے شاگردوں میں سے 2 شخص کھڑے تھے۔ اس نے یسوع پر جو نگاہ کر جا رہا تھا، نگاہ کر کے کہا، دیکھو یہ خدا کا بندہ۔ ایونجلزم شروع ہو گئی کہ نہیں ہوئی؟ بشارت شروع ہو گئی کہ نہیں؟ اس نے کہا دیکھو یہ خدا کا برہ ہے۔ وہ دونوں شاگرد اس کو یہ کہتے سن کر یسوع کے پیچھے ہو گئے۔ آگے چل کر ہمیں بتایا گیا ہے کہ ان میں سے ایک کا نام اندریاس تھا، جو کہ شمعون پترس کا بھائی تھا۔ میں نے کہا یہ سیکرز کلب تھے، یہ سب مسیح کو ڈھونڈتے ہوئے آئے تھے یہودیہ میں۔ جیسے ہی اس کو مل گیا مسیح، اس نے کیا کیا؟ پہلا کام
بھاگا بھاگا اپنے بھائی شمعون کے پاس گیا اور اس کو جا کر کہا ہمیں خرستس مل گیا، ہمیں مسیح مل گیا۔ ڈھونڈنے آئے تھے نا، مسیح کو ڈھونڈنے آئے تھے، تو اب خوشی کی انتہا نہیں ہے۔ اب دیکھ رہے ہیں وہ کون کون آیا تھا ہمارے ساتھ۔ اس زمانے میں لوگ قافلوں میں سفر کیا کرتے تھے، کون کون آیا تھا سب کو چل کے بتائیں کہ ہمیں مسیح مل گیا۔ بشارت شروع ہو گئی۔ اور یوں ہم اپنے حوالے پر آتے ہیں، اور اس حوالے کا اگر میں مضمون بیان کروں آپ کے سامنے تو وہ کچھ ایسے ہوگا: ایک شاگرد کا کام ہے کہ لوگوں کو یسوع تک لائے۔ ایک شاگرد کا کام ہے کہ لوگوں کو متلاشیوں کو یسوع تک لائے، اور پھر یسوع ان کو اپنی بادشاہی کے تحفظ میں اور خوشحالی میں شامل کرتا۔ ایک شاگرد کا کام ہے کہ وہ لوگوں کو یسوع تک لے کر آئے، اور پھر یسوع ان کو آگے اپنی بادشاہی میں قبول کرتا، اپنا تحفظ دیتا ہے، اپنی خوشحالی دیتا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں، جو حوالہ میں نے آپ کے لیے پڑھا تھا۔ دوسرے دن یسوع نے گلیل میں جانا چاہا اور فلپس سے مل کر کہا میرے پیچھے۔ وہ جو دو شاگرد تھے جن میں سے ایک اندریاس تھا، دوسرا یوحنا خود تھا، انجیل کا لکھنے والا، وہ کیسے ہو لیے تھے یسوع کے پیچھے؟ ان کو یوحنا بپتسمہ دینے والے نے بتایا۔ شمعون پطرس کیسے مسیح تک آیا؟ اس کو اس کے بھائی نے بتایا۔ اور یہاں پر ہمیں فلپس سے ہماری ملاقات ہو رہی ہے، جس کو خود خداوند یسوع مسیح نے کہا میرے پیچھے ہو لے۔ اب بلاہٹ کے بہت سارے طریقے ہیں، لیکن بلاہٹ کی منزل ایک ہے کہ ہم یسوع تک پہنچ جائیں۔ چاہے کوئی رشتہ دار انگلی پکڑ کے ہمیں یسوع سے ملا دے، چاہے کوئی ایک اچھا آواز سن کے ہم یسوع کے پاس پہنچ جائیں، چاہے خدا خود آواز دے کر ہمیں بلا لے، اس کا رول قدس ہمیں ابھارے، لیکن منزل ایک ہی ہے۔ بلانے کے طریقے مختلف ہو سکتے ہیں، منزل خداوند یسوع مسیح۔ اب فلپس سے ملاقات، اچھا پہلے تو بات یہ کر لیں، دوسرے دن یسوع نے گلیل میں جانا چاہا۔ تو یہ کون سا سال ہے؟ پہلا، میں نے خود ہی کہہ دیا پہلا، یہ گمنامی والا سال ہے، obscurity والا سال۔ ابھی کہاں ہے خداوند یسوع مسیح؟ دریائے اردن کے کنارے پر، یہودیہ کے علاقے میں، اور لکھا ہے یسوع نے کہاں جانا چاہا؟ گلیل۔ کیوں جا رہے تھے گلیل؟ کیوں جانا چاہ رہے تھے؟ دوسرے باب کے پہلی شروع میں کیا ہے؟ کانا گلیل میں شادی تھی۔ چیزوں کو ریلیٹ کر لیا کریں آپس میں۔ منادی کے لیے نہیں جا رہے تھے، نہ ہی ناصرت جا رہے تھے، رشتہ داروں میں شریکے میں شادی تھی، جانا ضروری تھا، تو ارادہ کیا جانے کا۔ رستے میں فلپس مل گیا، اس کو کہا میرے پیچھے ہو لے۔ جس کو تو ڈھونڈتا ہوا گلیل سے آیا ہے وہ میں ہوں، میرے پیچھے ہو لے۔ فلپس نے کوئی چوں چرا نہیں کی، لیکن کام اس نے بھی وہی کیا جو یوحنا بپتسمہ دینے والے نے کیا تھا یا اندریاس نے کیا تھا۔ یوحنا 15 باب میں خداوند یسوع مسیح نے کہا
تم نے مجھے نہیں چنا، میں نے تمہیں چن لیا۔ یہ فرق تھا یسوع میں اور دوسرے ربیوں میں۔ دوسرے ربی اپنے شاگرد خود چنتے تھے، دوسرے ربیوں کو شاگرد چنا کرتے تھے کہ مجھے اس ربی کا شاگرد بننا ہے، اور یسوع نے اپنے شاگردوں کو خود چنا۔ میرے پیچھے ہو لے، تیری منزل میں ہوں، جس کو تو ڈھونڈ رہا تھا وہ میں ہوں۔ اب میں نے کہا یہ سارے ایک دوسرے کو جانتے ہیں، نیٹ ورک واٹس ایپ نہیں تھا، لیکن نیٹ ورک بڑی اسٹرانگ، پتا ہے کہ کون کون آیا ہوا ہے مسیح کو ڈھونڈتا ہوا۔ تو کیا کیا فلپس نے؟ فلپس اندریاس اور پترس کے شہر بیت سیدا کا باشندہ، گرائی ہیں، میٹنگ ہوتی ہوں گی، بائبل سٹڈی ہوتی ہوگی، مسیح کے آنے کا وقت قریب آ گیا، وہ گیا، اس نے نتنیل کو ڈھونڈا۔ فلپس نے نتنیل سے مل کر اس سے کہا، ایک اور گرائی تھا جو مل نہیں رہا تھا، اس کو ڈھونڈا کہ بھائی مسیح مل گیا ہے۔ اب جتنا بھی علم تھا اس کا مسیح کے بارے میں، اس نے جا کر نتنیل کو بتا دیا، ہمیں وہ مل گیا ہے جس کا ذکر موسیٰ نے توریت میں اور نبیوں نے کیا، وہ یوسف کا بیٹا یسوع ناصری۔ سمپل سی بات، جو اس کو پتا تھا۔ ہو سکتا ہے کلام کا مطالعہ اکٹھے بیٹھ کے کرتے ہوں، بائبل سٹڈی اکٹھے کرتے ہوں، انہوں نے کہا وہ جو موسیٰ نے جس کے بارے میں ذکر کیا تھا وہ ہمیں مل گیا ہے۔ موسیٰ نے کہا تھا نا کہ خداوند خود تمہارے بھائیوں میں سے ہی تمہارے لیے میرے جیسا ایک نبی برپا کرے گا، اس کی سننا۔ اور نبیوں نے تو بارہا بہت ساری جگہوں پر خداوند یسوع مسیح کے بارے میں پیش گوئیاں کی تھی، تو اس نے کہا وہ جو بھی پرانے عہد نامہ میں اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے وہ والا مسیح ہمیں مل گیا۔ جو عبرانی بائبل ہے، یہودیوں کی جو بائبل ہے، اس کے 3 بڑے حصے ہیں نا، شریعت، انبیاء کا کلام اور نوشتے۔ تو اس نے کہا کہ جس کا ذکر ہمیں شریعت میں ملتا ہے، جس کے بارے میں نبیوں نے ذکر کیا، وہ ہمیں مل گیا۔ جتنا پتا تھا، تھوڑی دیر جو یسوع کے ساتھ گزری ہوگی، جتنا پتا تھا اس نے آ کے بتا دیا۔ اس نے کہا وہ یسوع ناصری ہے اور یوسف کا بیٹا۔ اب یوسف خداوند یسوع مسیح کے قانونی باپ تھے، کاغذات میں تو یوسف کا نام لکھا گیا ہوگا نا، نادرا کے ڈیٹا بیس میں۔ تو جو پتا تھا بتا دیا، صاف صاف بتا دیا کہ ہمیں مسیح مل گیا ہے۔ اب دیکھیں تھریڈ جو شروع ہوا تھا یوحنا بپتسمہ دینے والے کا، پھر اندریاس کا، فلپس نے بھی وہی کام کیا۔ ہم کہتے ہیں جی فلپس گیا تھا اعمال کی کتاب میں سامریا کے علاقے میں، اور وہاں پر اس نے لوگوں کو بپتسمے دیے اور یہ ہوا اور وہ ہوا، اور بعد میں جب پترس آیا ان کو روح القدس بھی مل گیا۔ اس نے دیر نہیں لگائی بشارت دینے کے لیے، یسوع کو انٹروڈیوس کرنے میں اس نے کسی قسم کی دیر نہیں لگائی۔ جتنا اس کو معلوم تھا اس نے جا کر نتنیل کو بتا دیا۔ اب فلپس کے بارے میں تو کلام میں بہت ساری چیزیں ہمیں ملتی ہیں، اعمال کی کتاب میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے، لیکن یہ نتنیل جو ہے نا، یہ تھوڑا سا بہت زیادہ ذکر اس کا ہمیں نہیں ملتا۔ اور اناجیل متوافقہ میں جو شاگردوں کی لسٹیں ہیں 12 شاگردوں کی، اس میں بھی نتنیل کا نام نہیں۔
کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ برتلمائی کا دوسرا نام نتنیل تھا. یوحنا ایک نام استعمال کرتا ہے، متی دوسرا نام استعمال کرتا ہے. لیکن ہم یہ قیاس نہیں کریں گے، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس کے بارے میں بہت زیادہ علم نہیں. اب ظاہر ہے جب فلپس گیا ہوگا نتنیل کے پاس تو بڑا جوش سے بھرا ہوا، ہمیں مل گیا مل گیا مل گیا. لیکن آگے سے جواب کوئی اتنا تسلی بخش نہیں آیا. کیا کہا نتنیل نے؟ نتنیل نے اس سے کہا کیا ناصرت سے کوئی اچھی چیز نکل سکتی ہے؟ اب اس میں اس نے ناصرت کی برائی نہیں کی، یا ناصرت کوئی ایسی بری جگہ نہیں تھی. اس کا کہنے کا مطلب تھا کہ مسیح نے تو ناصرت سے نہیں آنا تھا. خدا کا کلام کہتا ہے کہ خدا کا مسیح بیت الحم یہودا کے بیت الحم سے آئے گا. تو یہ بات میری کھوپڑی میں تو فٹ نہیں ہو رہی کہ وہ ناصری ہے، وہ ناصرت کا رہنے والا. اب ذرا سوچیں، ایک سیکنڈ کے لیے سوچیں کہ فلپس کی جگہ میں یا آپ میں سے کوئی ہوتا تو ہم کیا کرتے؟ اس کا جواب سن کے، نتنیل کا جواب سن کے، اگر ہم وہاں پر ہوتے تو کیا کرتے؟ جی، شک سے زیادہ بھی کچھ ہو سکتا. مجھے آپ کا تو نہیں پتا، مجھے اپنا پتا. میں تو بحث شروع کر دیتا، ایک دلیل، دوسری دلیل، تیسری دلیل، چوتھی دلیل، اور یہی ہم کرتے ہیں. ہم بحث جیتنا چاہتے ہیں، لوگوں کو یسوع تک نہیں لانا چاہتے. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے علم کا ڈنکا بجے، لوگوں کو پتا چلے بھائی کتنے پانی میں ہے یہ شخص. اور بحث تو ہم جیت جاتے ہیں، جنگ ہار جاتے ہیں. میں کچھ جوانوں کو جانتا ہوں، بڑے جوشیلے، ینگ بلڈ، بڑا جوشیلا مسیح نوجوان ہیں. وہ کسی نے کہیں پر انسٹاگرام پہ، فیس بک پہ کوئی آگے پیچھے کوئی کمنٹ ایسا دے دیا جس سے ان کا خون جوش مار گیا، تو پھر وہ اس کو گھر تک چھوڑ کے آتے. ایک بات دوسری بات، بیچ میں غصہ بھی، اور یہ بھی اور وہ بھی. اور پھر میں ان کو کہتا ہوں بھائی جان تھوڑی سی بریک لگا لو. ایسے یہ مسیح کے پاس نہیں آئیں گے. میرا علم کتنا ہوگا؟ آخر کو تو ناقص ہے نا. میں اپنے علم سے لا سکتا ہوں کسی کو مسیح کے پاس؟ ہوتا ہے کبھی کبھی مجھے بھی اپنے آپ کو بھی کنٹرول کرنا پڑتا ہے کہ نہیں، بحث میں نہیں پڑنا، کیونکہ ہمیں بحث نہیں جیتنی، مباحثے نہیں جیتنے، مناظرے نہیں جیتنے. ہمیں یسوع کے لیے لوگوں کو جیتنا. تو یہ ہیومن انسٹنکٹ ہوتی ہے، یہ ہماری جبلت میں شامل ہے کہ جو چیز ہماری مرضی کے خلاف ہو ہم فوراً کتابیں کھول کے وہاں بیٹھ جاتے ہیں. کیا کیا فلپس نے؟ وہ دیکھ فلانی جگہ یہ لکھا ہوا ہے، وہ فلانی جگہ یہ لکھا ہوا ہے. کیا نہیں؟ کیا کیا اس نے؟ فلپس نے کہا چل کر دیکھ.
جو میں نے مضمون آپ کو دیا تھا اس کا پہلا حصہ کیا تھا؟ ایک شاگرد کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو یسوع تک پہنچا دے، پھر وہ جو مرضی کرے ہو دینا، ہمیں یسوع تک لے کر آنا ہے۔ کیا ہوتا ہے جب ہم بحث میں پڑھتے ہیں، ہم لوگوں کو غلط ڈائریکشن میں چلا دیتے ہیں، وہ یسوع کے پاس آنے کے بجائے یسوع سے دور ہو جاتے ہیں۔ اور آپ دیکھ لیجئے انٹرنیٹ کا کس قسم کی بحث چل رہی ہوتی ہے، کئی دفعہ تو گالم گلوچ تک بھی نوبت پہنچ جاتی۔ تو ایسے تو روحیں نہیں جیتی جا سکتی۔ تو یہاں پر میتھڈالوجی بشارت کا بھی بتایا گیا، اس کا طریقہ بھی بتا دیا گیا۔ ہمارا کام کیا ہے؟ یسوع سے ملوا دیں۔ ایسی صورت میں اکثر سوال کر لیتا ہوں، مانتے ہیں نا کہ وہ زندہ ہے؟ ہاں جی ہاں بالکل وہ زندہ ہے۔ تو زندہ ہیں تو بلائیں گے تو آ جائے گا نا۔ اس کو کہیں آ کر اپنے آپ کو ظاہر کر دے۔ آپ میرا کام ختم، یسوع کا کام شروع۔ ٹھیک ہے، تو پہلا حصہ کیا تھا کہ ہم نے ایک شاگرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو یسوع تک پہنچائے۔ اب یہاں سے یسوع کا کام اب شروع ہو جاتا۔ یسوع نے کیا کیا؟ 47ویں آیت میں یسوع نے نتنیل کو اپنی طرف آتے دیکھ کر اس کے حق میں کہا، دیکھو یہ فی الحقیقت اسرائیلی ہے، اس میں مکر نہیں۔ ڈانٹا نہیں، اور تو کیا کہہ رہا تھا ادھر میرے بارے میں، یا ناصرت کے بارے میں کیا کہہ رہا تھا؟ نہیں، تعریف کی ہے۔ اور کس چیز کی تعریف کی ہے؟ بیجا تعریف تو نہیں کی نا، کہا یہ فی الحقیقت اسرائیلی ہے، یہ اپنے کلام کو جاننے والا اسرائیلی ہے۔ اس کو پتا ہے کہ نبیوں نے پیش گوئی کی تھی کہ وہ یہودیہ کے بیت لحم میں پیدا ہوگا، اس لیے اس کی دلیل بڑی مضبوط ہے۔ یہ فی الحقیقت اسرائیلی ہے، اس میں کوئی جھوٹ نہیں، کوئی فریب نہیں، کوئی مکر نہیں، فی الحقیقت اسرائیلی۔ ہم کئی دفعہ بحث کرتے کرتے اپنے کلام کے بارے میں شک میں پڑ جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، میری کھوپڑی میں یہ بات پھنس گئی ہوئی ہے، یہ اتنی آسانی سے نہیں نکلے گی۔ مسیح ناصرت سے کیسے آ سکتا ہے؟ نتنیل نے اس سے کہا، تو مجھے کہاں سے جانتا؟ یہ جو تو نے بات کی، ہم تو کافی دور کھڑے ہوئے تھے، تو مجھے کہاں سے جانتا ہے؟ یسوع نے اس کے جواب میں کہا، اس سے پہلے کہ فلپس نے تجھے بلایا، جب تو انجیر کے درخت کے نیچے تھا، میں نے تجھے دیکھا۔ اب اس کے بارے میں بھی بہت ساری اختراعیں ہیں کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا، ماں باپ گھر میں انجیر کا درخت ایک نیا لگا دیتے تھے تاکہ وہ دونوں ساتھ ساتھ بڑھیں اور اس کو بھی چھاؤں میسر ہو۔ بہت ساری قصے کہانیاں آپ نے سن رکھی ہوں گی، لیکن یاد رکھیے گا کہ انجیر کا درخت کلام مقدس میں اور خاص کر پرانے عہد نامہ میں ایک علامت کے طور پر استعمال ہوتا۔ انجیر کا درخت قوم بنی اسرائیل کی علامت بھی تھی۔ خداوند یسوع مسیح کو ایک انجیر کے درخت پر غصہ آیا تھا، اور خداوند یسوع مسیح نے اس انجیر کے درخت پر لعنت کی، اور وہ انجیر کا درخت سوکھ گیا۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ وہ دیکھنے میں بڑا خوشنما تھا، پتے وتے بڑے تازہ،
لیکن نہ اس میں پھل تھا، نہ پھل لگنے کا نشان تھا کوئی. اور خداوند یسوع مسیح یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ قوم بنی اسرائیل کی حالت بھی یہی ہے. دیکھنے میں تو بہت خوشنما ہے لیکن اندر بانجھپن ہے، کچھ بھی نہیں. تو ایک تو انجیر کا درخت قوم بنی اسرائیل کے لیے استعمال ہوتا تھا علامت کے طور پر. دوسرا، انجیر کے درخت کے نیچے بیٹھنے کا مطلب تھا کہ آپ خدا کے ہاتھ کے نیچے، خدا کی برکت آپ پر ہے، آپ خدا کے تحفظ میں ہیں، آپ خدا کی شادمانی میں ہیں، آپ خدا کی خوشحالی میں ہیں. تو پراسپیرٹی، پیس، یہ ساری چیزیں انجیر کے درخت کے نیچے بیٹھنے سے مراد لی جاتی تھی. جب قوم بنی اسرائیل بابل میں اسیر تھی اور ان کو کہا گیا تھا کہ تم 70 سال کے بعد واپس چلے جاؤ گے، تو کیا تھا؟ تمہاری اچھی فصلوں کی ان کو بشارت دی گئی. اپنے اپنے انجیر کے درخت اور تاکوں کی بشارت ان کو دی گئی کہ واپس جاؤ گے تو خوشحالی میں چلے جاؤ گے اور خدا کے تحفظ میں چلے جاؤ گے. حوالے تو بہت ہیں، ہم ایک حوالہ دیکھ لیتے ہیں پرانے عہد نامہ سے. اچھا جی، یہ پھر اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے مسیحائی بادشاہت کے لیے. میسیانک کنگڈم جس کو ہم کہتے ہیں نا، مسیحائی دور کے لیے بھی انجیر کا درخت استعمال ہوتا ہے علامت کے طور پر. میرے ساتھ دیکھیے گا میکا کا صحیفہ، اس کا 4 باب. میکا اس کا 4 باب. اور پہلی آیت شروع کہاں سے ہو رہی ہے؟ لیکن آخری دنوں میں یوں ہوگا کہ. کسی مستقبل کے زمانے کی طرف میکا اشارہ کر رہے ہیں. آخری دنوں میں کون سے آخری دن؟ جب مسیح کی سلطنت قائم ہو جائے گی، میسیانک کنگڈم بن جائے گی، اسٹیبلش ہو جائے گی، تو تب یہ سارا کچھ ہوگا. پہلی آیت میں لکھا ہے خداوند کے گھر کا پہاڑ پہاڑوں کی چوٹی پر قائم کیا جائے گا اور سب ٹیلوں سے بلند ہوگا اور امتیں وہاں پہنچیں گی. ایک نشانی مسیحائی دور کی، ایک نشانی کیا ہوگی کہ خداوند کے گھر کا جو پہاڑ ہے وہ سب پہاڑوں سے اونچا کیا جائے گا. پھر وہ کہتا ہے اور بہت سی قومیں آئیں گی اور خداوند کا کلام یروشلم سے صادر ہوگا. سب کچھ کہتے ہوئے 4 آیت پہ آئیں کہ جب مسیح کی سلطنت قائم ہو جائے گی تو کیا ہوگا؟ تب ہر ایک آدمی اپنی طاق اور اپنے انجیر کے درخت کے نیچے بیٹھے گا. یعنی یہ علامت ہے مسیحائی دور کی. اپنے، ٹھیک ہے، ہر شخص اپنی طاق اور اپنے انجیر کے درخت کے نیچے بیٹھے گا اور کیا ہوگا؟ اور ان کو کوئی نہ ڈرائے گا. یعنی انجیر کے درخت کے نیچے بیٹھنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ آپ تحفظ میں آ گئے ہیں، آپ خدا کے بازو کے نیچے آ گئے ہیں، آپ محفوظ ہیں، آپ خوشحال ہیں، آپ کا اپنا درخت ہے، آپ امن میں ہیں، شالوم میں. ٹھیک ہے. تو اس دن جب نتنیل اور فلپس کی آپس میں بات چیت ہوئی، کیا ہوا ہوگا؟ کہاں سے آئے ہیں یہ دونوں؟ بیت سیدا سے آئے ہیں. تو اب اپنا انجیر کا درخت تو ہوگا نہیں اس کا.
تو اس نے کہیں بھی اس کو انجیر کا درخت نظر آیا، اس کے نیچے بیٹھ کے وہ اپنا کوائٹ ٹائم کر رہا تھا، وہ خدا کے کلام پر گیان دھیان کر رہا تھا، دعا کر رہا تھا۔ تو یسوع نے کہا میں نے تجھے انجیر کے درخت کے نیچے دیکھا۔ کیا کہتا ہے زبور 139 کا مصنف؟ کیا کہتا ہے؟ کہاں سے جانتا ہے خدا ہمیں؟ تو نے مجھے جانچ لیا، تو مجھے اندر سے باہر سے آگے سے پیچھے سے تو مجھے گھیرے رہتا ہے جی۔ سمندر کے باہر چلا جاؤں تو ادھر بھی تو ہے، پاتال میں گھس جاؤں تو وہاں پہ بھی تو ہے، تو میں کہاں جاؤں گا تجھ سے بھاگ کے؟ تو مینو جانچدا تے پہچاندا ہے۔ اب جب نتنیل نے کہا کہ یہ تو بھائی یہ تو کوئی اور ہی چیز ہے، یہ تو وہ باتیں جانتا ہے جو میں ادھر بیٹھ کے کر رہا تھا، تو ایسا علم تو صرف خدا کے پاس ہی ہے نا۔ یہ جو زبور 139 کہتا ہے کس کے لیے کہہ رہا ہے؟ وہ خدا کے لیے۔ تو اگر کسی کے پاس یہ علم موجود ہے تو وہ خدا ہی ہوگا۔ میں نے تجھے اس سے پہلے کہ فلپس نے تجھے بلایا، میں نے تجھے انجیر کے درخت کے نیچے بیٹھے دیکھا۔ ویسے کرنے کے آئے تھے یہ سارے لوگ؟ کیا کرنے آئے تھے؟ مسیح کو ڈھونڈنے آئے تھے نا۔ تو کیا دعا کر رہا ہوگا ذرا سوچیں نتنیل بیٹھ کے۔ ٹائم پورا ہو گیا جی، کالوڑ مسیح کو بھیج، ٹائم پورا ہو گیا تیرے کلام کے مطابق، اس کو ہم پر ظاہر کر۔ ہم بھی تو روز ایک دعا کرتے ہیں نا، تیری بادشاہی آئے۔ تو ایک دن کہیں آنکھیں کھلی اور آگے یسوع کھڑا ہوا، پھر کیا ہوگا؟ نہیں ہاں ابھی ہم نے تیاری نہیں کی، واپس جا، ابھی ہم تیار نہیں۔ تو دعا کیا کر رہا تھا وہ کہ بس اب ہم جس کو ڈھونڈتے ہوئے آئے ہیں ملا دے، اس کی بادشاہی قائم کر دے۔ اس نے کہا وہ دعا تو میرے بارے میں کر رہا تھا اور مجھے سے کر رہا تھا، مجھ تک پہنچ گئی ہے۔ لے پھر جواب۔ یسوع نے اس کے جواب میں کہا، اس سے پہلے کہ فلپس نے تجھے بلایا، جب تو انجیر کے درخت کے نیچے تھا، میں نے تجھے… اب سمجھ آ گئی، اب نتنیل کو سمجھ آ گئی یہ کون ہے جو مجھ سے بات کر رہا ہے۔ اب کیا کہہ رہا ہے؟ نتنیل نے اس کو جواب دیا، اے ربی تو خدا کا بیٹا ہے، تو اسرائیل کا بادشاہ۔ گالی مک گئی، یہ کوئی اور نہیں ہو سکتا جو میرے خیالوں کو بھی پرکھتا ہے، میرے خیالوں کو بھی، میری سوچوں کو بھی جانتا ہے، جس نے پتہ نہیں کتنی دور سے مجھے دیکھ بھی لیا ہے۔ یہ خدا ہی ہو سکتا ہے، یہ اس کا مسیح ہی ہو سکتا ہے، یہ کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ فوراً کہہ دیا تو مسیح ہے۔ پہلے کیا کہا تھا؟ کیا ناصرت سے کوئی اچھی چیز نکل سکتی ہے؟ کیا مسیح ناصرت سے آئے گا؟ اب کیا کہہ رہا ہے تو یہ دونوں القابات جو ہیں، خدا کا بیٹا اور اسرائیل کا بادشاہ، یہ مسیحی القاب ہیں، مسیحائی القاب ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کے لیے کلام میں یہ دونوں استعمال ہوئے ہیں، خدا کا بیٹا بھی اور اسرائیل کا بادشاہ۔ آج بھی اگر آپ کسی کٹر یہودی سے بھی پوچھیں گے نا کہ خدا کے بیٹے کا کیا مطلب ہے، تو وہ کہے گا مسیح۔
جو آنے والا ہے، آئے ہوئے پر ایمان نہیں رکھے، ان کے لیے خدا کا بیٹا کہنا وہی ہے کہ وہ مسیح ہے. تو مان لیا تو ہی مسیح ہے، یہ کوئی اور نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. یسوع نے جواب میں اسے کہا، میں نے جو تجھ سے کہا کہ تجھ کو انجیر کے درخت کے نیچے دیکھا، کیا تو اسی لیے ایمان لایا ہے؟ تو ان سے بھی بڑے بڑے ماجرے دیکھ. دیکھا، یہ تو ابھی ٹریلر دکھایا ہے تجھے، فلم تو ابھی باقی ہے، ابھی تو نے بہت کچھ دیکھنا ہے. تو کہا ابھی تو ایمان لے آیا کہ میں نے صرف اتنا کہا کہ میں نے تجھے انجیر کے درخت کے نیچے دیکھا، تو اس سے بھی بڑے بڑے کام کرے گا. اور جو اگلا کامنٹ ہے اس سے یہ ظاہر ہو جاتا ہے کہ یسوع نے یہ بھی جان لیا کہ وہ کلام کے کس حصے پہ غور کر رہا تھا. وہاں درخت کے نیچے بیٹھا، ان کو تو زبانی یاد ہوتی تھی نا شریعت کی 5 کتابیں، تو یسوع اب ریفرنس دے رہے ہیں یسوع اس کو مزید پکا کرنے کے لیے کہ تو یعقوب کی سیڑھی والا حوالہ پڑھ رہا تھا نا، وہاں بیٹھا ہو. بیتیل میں کیا ہوا تھا؟ ایک رویا میں یعقوب کو ایک سیڑھی نظر آئی جو آسمان تک تھی، آسمان سے زمین تک تھی، اور اس پر فرشتے اوپر جاتے اور نیچے اترتے تھے. یعنی مقصد کیا ہے کہ ایک کمیونیکیشن چینل چل رہا تھا. یسوع نے اس کو کیا کہا؟ پھر اس نے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ تم آسمان کو کھلا اور خدا کے فرشتوں کو اوپر جاتے اور ابن آدم پر اترتے دیکھو گے. یسوع نے اپنے بارے میں کہا، پھر اس نے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ تم آسمان کو کھلا اور خدا کے فرشتوں کو اوپر جاتے اور ابن آدم پر اترتے دیکھو گے. یہاں ایک چیز مسنگ ہے، یسوع کی سٹیٹمنٹ میں ایک چیز مسنگ ہے. سوال میں اس لیے پوچھتا ہوں کہ جاگتے رہنا. جی ادھر کچھ مسنگ ہے. وہ دوسری بات، یہاں ایک چیز مسنگ ہے. اب سیڑھی نہیں ہے نا؟ یعقوب کے لیے تو سیڑھی آئی تھی نا، حالانکہ اس نے خود چڑھنا بھی نہیں تھا. یہاں کیا ہے؟ کوئی سیڑھی کا ذکر، ان کا آسمان کو کھلا، ڈائریکٹ کمیونیکیشن ہوگی. اب سیڑھیوں ویڑیوں کی ضرورت نہیں رہے گی، یعقوب کو ہوگی سیڑھیوں کی ضرورت، ابن آدم کو سیڑھیوں کی ضرورت نہیں. آسمان کو کھلا اور فرشتوں کو اوپر جاتے اور ابن آدم پر اترتے دیکھو گے. میرا ایمان ہے کہ ابھی بھی کچھ لوگوں کے گھر میں پی ٹی سی ایل والے ٹیلی فون ہوں گے ہیں. کچھ لوگوں کو عشق ہے ان سے جان نہیں چھڑا. کتنی کہاں تک لے کر جا سکتے ہیں اس کو؟ جتنی تار ہوگی. چلیں تھوڑا سا ایریا نا، لیکن موبائل فون تو اس نے کہا وہ پی ٹی سی ایل والی لائن تھی یعقوب والی، اور کھلا ڈائریکٹ چینل. کیونکہ یسوع نے اسی انجیلی بیان میں کہا تھا نا، وہ اور کوئی نہیں جو آسمان سے اترا
اور میں ہی ہوں جو آسمان سے اترا اور آسمان میں ہوں. وہ تو ہما جا ہے. دوسری ہنٹ دے دی خداوند یسوع مسیح نے کہ تو نے مجھے اومنیسینٹ تو مان لیا تھا, علیم کل تو مان لیا تھا, میں ہما جا بھی ہوں. یعنی پھر میں کون ہوں؟ میں خدا ہوں. ابھی تو بہت بڑی چیزیں دیکھے گا. تو بات ہم نے شروع کی تھی بشارت سے. ایک مبشر کا کام کیا ہے؟ لوگوں کو مسیح تک لے آئے اور مسیح کے ہاتھ میں ان کا ہاتھ پکڑا دے. بس اس کے بعد مسیح نے جو کرنا ہے وہ کر لیں گے, اور پھر وہ بڑی بڑی چیزیں دیکھیں گے. ہم کئی دفعہ اپنی بحث جیتنے کے لیے, اپنے مناظرے جیتنے کے لیے لوگوں کو مسیح سے دور بھیج دیتے ہیں. ریممبر, we don't have to win an argument. We have to win souls for the Lord. ہم نے دلیلوں سے نہیں جیتنا, ہم نے روحوں کو جیتنا ہے اپنے مالک کے لیے. چلیں, فلپس کے پاس تو ایک لگژری تھی نا, یوحنا بپتسمہ دینے والے کے پاس بھی لگژری تھی, اندریاس کے پاس بھی لگژری تھی کہ یسوع ان کے پاس ہی تھا. وہ لگا جا کے مل لیں, خود مل لیں. اب میرے اور آپ کے پاس تو یہ سہولت نہیں ہے. اب ہم کیسے ملائیں گے لوگوں کو یسوع کے؟ کچھ گمبھیرتا چھا گئی. ہم کیسے ملائیں گے؟ ہم کیسے کہیں گے لو مل لو بھائی, یہ کھڑا جی؟ کلام کے ذریعے بحث ہو سکتی ہے. بحث سے کبھی کسی کو نہیں جیتا گیا. پالوس رسول نے غلطیوں کے 2 باب کے 20ویں آیت میں کیا کہا؟ اور میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہو گیا اور اب میں زندہ نہیں ہوں بلکہ مسیح جو مجھ میں زندہ. آج مجھے اور آپ کو مسیح سے ملوانے کے لیے خود مسیح بننا پڑے گا. آپ کو لفظ کرسچن کا مطلب آتا؟ بڑا ہم کہتے ہیں جی سانو عیسائی نہ آکھو, مسیحی آکھو. جی وہ تو آپ نے ایک رونیم بنا دیا. کرسچن کا مطلب, لفظی مطلب میں آپ کو بتا رہا ہوں, کرائسٹ این, ٹھیک ہے, چھوٹا مسیح. ریپلیکا جس کو کہتے ہیں نا. تو جب مسیح ہماری زندگیوں میں سے نہیں نظر آئے گا تو پھر بڑا مشکل ہو جائے گا. بہت سال پہلے کی بات ہے, کوئی 25-30 سال پرانی بات آپ کو بتا رہا ہوں. اس وقت میں جس کمپنی میں کام کرتا تھا تو میری ایک فیمیل کلیگ تھی, وہ میرے پاس آئی ایک دن اور مجھے کہنے لگیں کہ آپ کی زندگی میں ہمیں مسیح کی تعلیم نظر آتی. تو خود سوچیں اس دن میرا کتنے کلو خون بڑا ہوگا اور کتنا کلو وزن بڑا ہوگا. پھول گیا نا. آج 30 سال کے بعد جب پیچھے دیکھتا ہوں, میں نے کہا نہیں, کچھ کمی تھی. تعلیم نظر آ گئی, مسیح نظر نہیں آیا میری زندگی میں. تو وہ جو بلا میں نے لگایا تھا سینے میں تمغہ, وہ اب کوڑا کرکٹ ہے, وہ کچھ بھی نہیں ہے. اگر اس نے مجھ سے یہ کہا ہوتا نا کہ آپ میں مجھے جیزس نظر آتا ہے, تو وہ بلے بلے ہو جائے. کبھی تھی, آج بھی ہے, کیونکہ آپ راتوں رات مسیح جیسے نہیں ہو سکتے.
ایک چھوٹا قدم ایک وقت پر لینا پڑے گا۔ پولس رسول افسیوں کے خط میں کہتے ہیں جب تک ہم مسیح کے قد کے اندازہ تک نہ بڑھ پائیں۔ رومیوں کے خط میں کہتے ہیں جب تک ہم اس کے ہم شکل نہ ہو جائیں۔ اور میں پھر وہی شعر پڑھنے لگا ہوں جو میں ہمیشہ ایسے موقعوں پہ پڑھتا ہوں، بابا بلے شاہ۔ رانجھا رانجھا کر دی نی میں آپوں رانجھا ہوئی، سدو نی مینو دیدو رانجھا ہیر نہ آکھے کوئی۔ جب تک رانجھا نظر نہیں آئے گا نا پھر ہیر رانجھا بھی نہیں بننی، وہ اندر ہوگا تو نظر آئے گا۔ پھر میں کہہ رہا ہوں یہ ایک رات کا کام نہیں ہے، ایک دن کا کام نہیں ہے، قدم بقدم۔ اور اسی عمل کو عمل تقدیس کہا جاتا ہے، سینکٹیفیکیشن کہا جاتا ہے، جب ہم روز بروز یسوع کی مشابہت میں بدل رہے ہوں۔